وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے، کامیابی کا راستہ بھی ہم نے دکھا دیا، ناکامی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے جو کرنا ہے، جس سے بچنا ہے وہ بتا دیا۔ ناکامی کے راستے پر وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں وہ ہم نے بتا دی ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے، خیر کا راستہ بھی دکھا دیا، شر کا راستہ بھی دکھا دیا، جنت میں جانے والا راستہ بھی دکھا دیا، اور اللہ کے عذاب کی جانب لے جانے والا راستہ بھی دکھا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر اللہ جل شانہ فرماتے او میرے بندے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، جب میں نے تمہیں سارے راستے دکھا دیے ہیں، کامیابی اور ناکامی کا، فرما برداری اور نافرمانی کا، جنت اور جہنم کا راستہ دکھا دیا، میں نے آخرت کے مناظر بتا دیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات بتا دیے، انسان کی کمزوریوں کو میں نے بتا دیا، انسان کے ضعیف ہونے کو میں نے بتا دیا۔ جب ساری باتیں بتا دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر انسان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی مورچے میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اے بنی آدم تو کسی مورچے میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ عقبہ عربی میں اس گھاٹی کو کہتے ہیں، اگر دشمن کی فوج حملہ کرے اور بندے کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہ ہو تو ایسی گھاٹی میں داخل ہو جاتے کہ دشمن دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، دشمن تیر بھی نہیں برسا سکتا تھا، اور دشمن انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تھا، اسے عربی میں عقبہ کہتے ہیں۔ میں نے اسی عقبہ، جس کا عام طور پر اردو میں ترجمہ گھاٹی کیا جاتا ہے، میں نے مزید اس کو سہل اور آسان بنانے کے لیے اسے مورچے سے تعبیر کیا کہ ایسے مورچے میں داخل ہونا کہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے میرے بندے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ایک جانب تیرا کریم رب ہے، مہربان رب ہے، اس ذات کے بارے میں تو دھوکے میں پڑ گیا۔ تو اللہ فرماتے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھاٹی میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ مورچے میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ کسی پناہ گاہ میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، میرے بندو تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ مورچہ کیا ہے، وہ پناہ گاہ کیا ہے، جس پناہ گاہ میں آنے سے بندہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، رب العالمین کا قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ خود ہی فرماتے ہیں، خود ہی بتاتے ہیں وہ عقبہ کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ غلاموں کا آزاد کرنا ہے۔ غلاموں کا آزاد کرنا پہلی چیز، جس زمانے میں دنیا میں غلام ہوا کرتے تھے اور لوگ مردوں اور عورتوں کو غلام اور باندیے بنا کر ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا کرتے تھے، پھر اسلام آیا اور اسلام نے لوگوں کو آزادی کی جانب راغب کیا۔ قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جہاں سزا کے طور پر قرآن نے کہا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ نبی علیہ السلام نے ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرو۔ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت حسین ابن علی ابن حسین ابن علی یعنی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک تابعی آئے اور انہوں نے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سنی، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی،
یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک غلام آزاد کیا، ایک غلام آزاد کیا، مسلمان غلام، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس غلام سے ذرے کے برابر نفع کی امید نہ رکھی، نفع کی امید نہ رکھی ذرے کے برابر بھی، تو میرے رسول نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بات کو بڑھانے کے لیے، مزید رغبت دلانے کے لیے فرمایا کہ اس کے کھال بال اور ہڈی کے بدلے میں رب العالمین آزاد کرنے والے کے کھال بال اور ہڈی کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا اس سے کہ قسم اٹھاؤ تو نے واقعتاً یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ ان کے اللہ کی قسم میرے ان کانوں نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی۔ تو کہا میرا غلام بلاؤ۔ چند دن پہلے 10,000 دینار میں غلام خریدا تھا، چند دن پہلے کہا میرا غلام بلاؤ، اور غلام آیا تو کہا سنو میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اللہ جل شانہ کے عذاب اور عطاب سے بچنا چاہتے ہو فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنیں آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، بہت ساری اس پر حدیثیں ہیں۔ ایک اعرابی آیا، یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی بات بتائیں کہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن جواب بڑا لمبا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو کافی ساری باتیں بتائیں۔ ایک بات اس میں یہ بیان فرمائی کہ تو رقبہ آزاد کر اور نسمہ آزاد کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ رقبہ اور نسمہ ان دونوں کا تو ایک ہی معنی ہے، رقبہ کا معنی بھی غلام آزاد کرنا اور نسمہ کا معنی بھی غلام آزاد کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نسمہ کا معنی ہے خالی غلام آزاد کر دینا، غلام ملکیت میں تھا اسے آزاد کر دیا، لیکن فرمایا رقبہ کا معنی ہے غلام آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ مال کے ساتھ اس کی معاونت کرنا۔ غلام آزاد کیا، آزادی سے پہلے وہ غلام تیرے پاس تھا، اس کی رہائش تیرے ذمہ تھی، اس کی خوراک تیرے ذمہ تھی، اس کا لباس تیرے ذمہ تھا۔ جب تو آزاد کرے گا تو اس کے پاس تو کوئی گھر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تو آزاد کر، ساتھ اس کو دودھ دینے والی ایک اونٹنی بھی اس کے ساتھ ہدیہ کر دے، تو اللہ جل شانہ فَكُّ رَقَبَةٍ کا تجھے مصداق بنائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسی اعرابی کو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اگرچہ وہ تجھ پر ظلم کریں، اگر وہ مظلومیت میں پھنس جائیں انہیں ظلم سے نکالنا، اگر وہ کسی مشقت میں پھنس جائیں انہیں اس مشقت سے نکالنا، اگرچہ وہ تجھے تکلیف پہنچانے والے ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان سے اچھے جملے نکالنا۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا، وہ عقبہ ہے غلام آزاد کرنا۔ اور دوسرا فرمایا او اطعام ذی مسغبہ، یا وہ کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن، یتیما ذا مقربہ، اس یتیم کو جو تیرا رشتہ دار ہو، قریبی بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی یتیم کی کفالت کی، کسی یتیم کی کفالت کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی یتیم آدمی کی کفالت کرنے والا اور بدلے میں اس یتیم سے
کوئی امید نہ رکھنے والا، نہ اس کو تانا دینے والا ہو، نہ اس بندے کو برا کہنے والا ہو، یہ کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ فرمایا لوگو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ بھوک کے دن میں کھانا کھلانے والا، یتیما ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار یتیم کی کفالت کرنے والا، او مسکینا ذا متربہ، یا کوئی غریب ہے، نادار ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ مٹی میں لتھڑا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اس قدر غربت ہے کہ اس کے چہرے سے غربت کے آثار نمودار ہیں۔ فرمایا اس کو کھانا کھلانے والا، اس کی کفالت کرنے والا، اللہ جل شانہ نے یہ چار چیزیں بیان کی اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ اور پھر فرمایا یہ کافی نہیں ہے، یہ وہ بندہ کرے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ بندہ ایمان والا بھی ہو، اس بندے کا اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے رسول پر بھی ایمان، سارے رسولوں پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان، سارے فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان بھی ہو۔ پھر یہ بندہ دوسرے لوگوں کو نیکی کے کام کی وصیت کرنے والا ہو، اور یہ دوسرے لوگوں کو رحم کی وصیت کرنے والا ہو کہ رحم والا معاملہ کرنا، ظلم والا معاملہ نہ کرنا۔ پھر اللہ فرماتے اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم کل قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کا انکار کیا، اللہ فرماتے اولئک اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سزا ایسی علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر جہنم کی آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ بلد کی مختصر سی تفسیر، جس میں ایک جملہ سب سے واضح ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بن کر آؤ، میری تابعداری کر کے آؤ، اور میرے عذاب اور عذاب سے بچنے کے لیے کوئی عقبہ تلاش کر کے آؤ، تمہیں آخرت میں کامیابیوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔